انشاءاللہ عید کے تینوں دن ساری نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھو آپ شیطان کو پچھاڑ دو گے، شیطان حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا کیا ہے، میں عید میں تو بگاڑنے آیا تھا، یہ کھڑے ہو کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، زور پڑھ رہے ہیں، اثر پڑھ رہے ہیں۔ آپ آئیے گا۔ اور یہ جو لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ یار میں نماز کے لیے نہیں جاتا یا مسجد میں نہیں جا سکا، حضرت میری آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کون یہ کہہ سکتا کہ میں مسجد میں نہیں گیا؟ تمہیں بلایا نہیں گیا، تمہیں پرمیشن نہیں ملی۔ بھائی میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر پرمیشن نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ خوش نصیب ہے جسے روز بلایا جاتا ہے۔ ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آج میں ایک قرآنی دعا آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں ایک اور مشورہ بھی دیتا ہوں، قرآنی دعائیں یاد کریں۔ قرآن کی دعا کا آپ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں ہماری دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ ذرا دل کے جواب دیں۔ اب میرا پوائنٹ سنیے گا، قبول کرنے والا رب ہے اور وہی قرآن میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ مجھ سے دعا ایسے کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بلا تمثیل۔ کوئی ٹیچر ہو جس سے آپ کا ٹیسٹ لینا ہو اور آپ کو کوئی یہ والے سوال ہو، اس کا جواب لکھ کے آ جاؤ میرے پاس، پیپر تو حل ہو گیا نا۔ جس سے ٹیسٹ لے جائے وہی بتا رہا ہے۔ تو جس رب نے دعا قبول کرنی ہے، جس رب نے نوازنا ہے، وہ خود قرآن میں فرما رہا ہے مجھ سے ایسے مانگ لو، تو کتنی کمال کی وہ دعائیں ہوں گی۔ تو قرآن کی دعائیں نمبر 1۔ نمبر 2، وہ دعائیں جو نبی پاک نے اللہ سے کی، وہ بھی سنت کی دعائیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ دعائیں معصورہ یہ یاد کیا کریں اور اس کے معنی بھی یاد کیا کریں۔ آج ایک ایسی دعا ہے جو سمجھ لیں آج اور اب اگلے 1-2 دن جو بھی رہ گئے نا، بار بار مانگنے والی دعا ہے، اور اس کو یاد کر لیں۔ دعا کیا ہے؟ کیا کمال کی دعا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ، ہدایت دے دی ہے نا، اب دل نہ بدلے میرے مولا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ ہدایت کے بعد تو دل ٹیڑھا نہ کر۔ مسلمان ہو گئے نا، ایمان دی اللہ نے، ہدایت دی ہے۔ میں اور آپ مسجد میں بیٹھے، ہدایت دی ہے۔ ہم نے روزے رکھے، اللہ نے ہدایت دی۔ ہم نے تراویح پڑھی، رب نے ہدایت دی۔ آج اجتماع پہ بیٹھے، رب نے ہدایت دی۔ آپ نے دعائیں کی، کئیوں نے اعتکاف کیا۔ مانگو رب سے، رب خود سکھا رہا ہے قرآن میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ روز ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر قرآن سکھا رہا ہے رب سے فیملی کے لیے کیا مانگنا ہے، اور یہ نبی پاک بھی مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے اللہ ہمارے گھر والوں میں، بچوں میں، فیملی میں پیار دے دے۔ قرة اعین، اے اللہ میری آنکھوں کی انہیں ٹھنڈک بنا دے۔ واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا۔ کیسی پیاری دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں۔ تو آج جو دعا میں نے آپ کو عرض کی ہے، دوبارہ اس کو سنیں، کیا خوبصورت دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس کا اردو معنی کیا بنے گا کہ اللہ ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دی ہے، ہدایت دے کے پھر پھیرنا مت ہے اللہ، ابھی دور مت کر دینا، دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، اپنی رحمت سے حصہ دے دے، بے شک تو بڑا عطا فرمانے۔ اب یہ ساری آپ سوچیں کتنی ہدایتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن چاند رات ہوتے ہی کئی لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جو ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ پلیز اس بار ایسا مت کر۔ ہمیں رمضان سکھانے آئے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ آج کراچی والوں نے تھوڑی دیر پہلے جو عشاء کے بعد منظر دیکھا ہے، کچھ سمجھا آپ نے اس سے؟ یہ کیا تھا؟ 10-15 منٹ کی کہانی تھی نا، مگر ہلا کے رکھ دیا۔ جو ہوائیں تھیں، جو شور تھا، جو آندھی تھی، جو چیزیں گر رہی تھیں، اللہ اکبر، کاش یہ بات سمجھ آئے کہ ہم ان چیزوں سے سمجھے کہ رب نے اپنی قدرت کا ایک جھلک دکھائی ہے۔ اب قرآن پڑھے نا کہ ایسی قومیں گزری، قوم عاد، قوم سمود، جن کے کئی گز لمبے قد تھے اور ان پر آندھی کا عذاب آیا، اٹھا کے پھینک دیا آندھی نے، گھر تباہ برباد، یعنی وہ پوری قوم تہس نہس کر دی گئی۔ سچ بتاؤ اگر آج جو ہوا تھی اگر یہ ڈبل اسپیڈ سے ہو جاتی اور یہ 1-2 گھنٹے چلتی، مجھے تو لگتا ہے بلڈنگیں گرنا شروع ہو جاتی۔ کتنی چیزیں گری، بڑے بڑے درخت گر گئے، بڑے بڑے سائن بورڈ گر گئے، کتنی نہ جانے غریبوں کی چھتیں اڑ گئی ہوں گی۔ ہمیں تو اللہ کا پہلے یہ شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے گھر پر چھت ہے۔ آج تو ہو سکتا ہے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہوں گے، اللہ انہیں بہترین گھر عطا فرمائے، ہمیں ان کی خیرخواہی کرنے والا بنائے۔ احساس نہیں، اوقات کیا ہے ہماری، حیثیت کیا ہے ہماری، اتنا کرو فر، اتنا جاہو جلال، اتنی پلاننگ۔ آدھے گھنٹے کی ہوا ادھر سے ادھر کر سکتی ہے، اور ایک ہوا قیامت کے دن بھی چلے گی، ایک زلزلہ قیامت کے دن بھی آئے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے نا القارعۃ ما القارعۃ۔ پڑھیں قرآن، سمجھے تو صحیح کیسے کیسے میسج ہیں۔ وما ادراک ما القارعۃ۔ قرآن کہتا ہے تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پھر قرآن اس قارعہ کو ڈیفائن کرتا ہے کیسا ہوگا محشر کا دن۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ آپ نے دیکھا بارش میں چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں، پتنگے، کیا ہوتا ہے ادھر اڑ رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی ادھر اڑ رہا ہے، کوئی ادھر اڑ رہا ہے، ٹکرا رہے ہیں، گر رہے ہیں، مطلب پریشان۔
بندے جب قیامت آئے گی نا ایسے ہی گھومیں گے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, کوئی ادھر بھاگ, سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا کرنا ہے. پہاڑ کیسے ہوں گے؟ فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے ہوں گے. کیسا زلزلہ ہوگا, کیسی ہوائیں ہوں گی, کیسا شور ہوگا. آج تھوڑی دیر 5, 7, 8 منٹ 10 منٹ اس شدت کے ساتھ ہوا چلی, دل دہل گئے, بچے رونے لگ گئے, چیزیں گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. میں سوچنے لگا کہ اوقات کیا ہے ہماری, شاید تھوڑی دیر بعد ہم بھی نہ رہیں. اس وقت کیفیت یہ بن رہی تھی کہ نہ جانے تھوڑی دیر بعد کیا ہو جائے گا. اور بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا ہوگا, جھوپڑی والوں کا کیا ہوگا, بیچارے کمزور گھر والوں کا کیا ہوگا. کاش یہ بھی تو خیال آئے کہ ایک آندھی, ایک زلزلہ, ایک چیز تو دیکھنی ہے نا. قیامت تو سب نے, قیامت والا دن کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ روئی کے گاؤں کی طرح اڑ رہے ہوں, کیسا زلزلہ. اور اس کیفیت میں, یعنی مثال دیتا ہوں, چلے سورہ قاریات تو شاید آج سے بہتر دن نہیں ہوگا سمجھنے کا. جس وقت یہ آندھی آئی ہوئی تھی, آپ کہیں نہ کہیں بزی ہوں گے نا. کچھ لوگ تو نماز پڑھ کے ہی باہر نکلے تھے, ہم بھی بس نماز پڑھ کے ہی باہر نکلے, تو کچھ مسجد میں ہی تھے. تو اس آندھی اور اس شور کی کیفیت میں صرف آج کراچی کی جو اور سندھ کے کچھ علاقوں میں بھی سنا ہوا, آپ کو کوئی روکے کہ یار ذرا اپنا آفس کا حساب دینا بھائی, آج پورا دن کیسے گزرا, کیا کام کر کے آئے ہو, آپ کیا کہتے ہو اس کو؟ یار کمال کے آدمی, ادھر دل دہل رہا ہے, ادھر سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, اور تم مجھ سے حساب کتاب کر رہے ہو, مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو. بات سمجھ آ رہی؟ اس پرٹیکولر ٹائم میں کیا آپ سوال جواب کی کیفیت میں تھے؟ جواب دے مجھے. کیا کسی اور ڈسکشن کی کیفیت میں تھے؟ کوئی آپ سے انٹروگیشن شروع کر دے. قرآن نے پورا سینیریو ڈسکرائب کیا ہے. یہ تو کچھ نہیں ہے نا, پہاڑ اڑ رہے ہوں گے, اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں. وہ ہمالیہ جا کر دیکھیں, K2 نانگا پربت, اور آگے جائیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ, یا 30,000 فٹ بلند پہاڑ. فرمایا قرآن نے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. مگر اس کیفیت میں, اس خوف میں, اس زلزلے میں ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ چین میں, وہ جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تمہیں کیا معلوم ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ, بھڑکتی ہوئی, شعلے مارتی ہوئی آگ. اٹ مینس ایسے سینیریو میں اعمال تولے جائیں گے, حساب مانگا جائے گا, پوری زندگی کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا. یارو قیامت کی گھبراہٹ ہی کافی ہوگی, مگر اس گھبراہٹ میں یہ بھی چل رہا, کیسے ہو سکے؟ اس دن کی تیاری کرنی. آپ کو پتہ ہے اس دن کو یاد کروانے کے لیے بار بار انڈیکیٹر ہمیں دیا جاتا ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کئی بار پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ یوم جزا. کون ہے؟ رب. قیامت کے دن کو بار بار ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ اس دن کی تیاری کرو. ہم بھولے بیٹھے ہیں. واللہ اگر آج کے اس ہاتھ جو بھی ہوا, تھوڑی دیر کے لیے ہوا, ہمیں کاش لیسن لینا مل جائے کہ میں تو یہ دنیا کا تھوڑی دیر کی یہ کلائمیٹ چینج, تھوڑی دیر کی یہ آندھی میں ڈر گیا, میرے بچے ڈر گئے, قیامت کے دن مجھے کون سنبھالے گا؟ اور وہاں صرف ڈر نہیں ہوگا, اعمال کا حساب دینا ہوگا, اور ڈیسائیڈ ہو جائے گا نیکیاں جس کی زیادہ وہ جائے جنت میں موج کرے, اور جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. آج دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ بندہ کہتا ہے ڈیفالٹر ہو گیا, اس کے تو دینے کے زیادہ ہیں, لینے کم ہیں. مگر اگر کوئی ڈیفالٹر ہو بھی گیا نا, دیر از اے وے, بیل آؤٹ کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. کوئی دوست قرضہ دے سکتا ہے, کچھ دوست میں مل کر مدد کر دیں گے. لیکن قیامت کے دن جس کی نیکیاں کم پڑ گئی, حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ مارا پھرے, ایک نیکی اپنے دوست کے پاس جائے گا, رشتے دار کے پاس جائے گا, والد کے پاس جائے گا, والد بیٹے کے پاس آئے گا, نوبڈی ہیلپ, کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. اب وہ بندہ ذرا سوچے, قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی ایک نیکی کم ہوگی, روایتوں میں آتا ہے ایک نیکی کم ہوگی, اس کو ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا. یعنی بیلنس شیٹ لیول ہے, ایک نیکی مل جائے تو جنت میں, یا ایک گناہ کوئی لے لے اس سے تو بھی جنت میں چلا جائے گا, کیونکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا. مگر فرمایا کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے. یہ جتنے دوست رات بھر ساتھ چائے کے آڈر پہ بیٹھتے ہیں نا, ساری رات ہیں تیرے لیے جان حاضر, ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. اس کے چکر میں گناہ کر رہا ہوں, اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں, کوئی نیکی نہیں دے گا. میں ہوں گا اور میرے اعمال ہیں. ایک ریئلسٹک سوال کروں, جواب اپنے آپ کو دیجیے گا, مجھے مت دیجیے گا, سچا جواب دینا. اگر میرا آج انتقال ہو جائے, ہو تو سکتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے جا سکتا ہے. اب تو CCTV فوٹیجز آ گئی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بندہ گرا, انتقال ہو گیا, چلتے چلتے گرا, انتقال, آفس میں بیٹھا ہے, گر گیا, انتقال ہو گیا. کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ نظر سے گزرے ہوں گے. فٹ بال کھیل رہا ہے, کرکٹ کھیل رہا ہے, کھیل کے میدان میں گرا, مر گیا. کچھ نصیبوں کی ویڈیو ایسی بھی آ رہی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں جاتے جاتے انتقال ہو گیا. لیکن اس کے اندر سے جو بات سمجھنی ہے نا کہ یار اگر تھوڑا سا زوم کریں نا اس ویڈیو کو, اس بندے کے چہرے سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو 2 سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں تھا کہ میں مرنے والا ہوں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر. تھوڑے دنوں پہلے ہی گل لگا ہوا ہے نا, کیا ہوا؟ بچے بھی چلے گئے, بہنیں بھی چلی گئیں, نوجوان بھی چلے گئے. کیا یہ کراچی والوں اور ہم سب کے لیے انڈیکیٹر نہیں؟ ان کو پتا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور واپس ہی نہیں آئیں گے, تو زندگی ہو جاتی ہے, پتا بھی نہیں ہوتا.
ہم کیوں مطلب غفلت میں بیٹھے کہ نہیں ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے, ابھی تو اللہ اللہ کر لوں گا یار, لیکن ابھی تو موج کرنے دو. نہیں, نوبڈی نوز کہ آج رات کل صبح ہم اپنے بستر پر ہوں گے یا قبر میں ہوں گے. جب اتنی ہلکی لائن ہے میری اور آپ کی زندگی کے درمیان, تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج میں مر گیا یا آپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو میرے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں؟ اپنے آپ سے خود سوال کرو, خود بیلنس شیٹ بناؤ, خود جواب دو. اگر سچا ہوگا نا بندہ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یار گناہ تو بہت سارے, نیکیوں کا تو یہ پتہ بھی نہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں, کیونکہ نیکیوں میں تو پرابلمز ہیں نا. گناہ تو گناہ ہے, وہ تو لکھ لیا گیا. نیکی میں تو پتہ ہے نماز پڑھی صحیح پڑھی کہ نہیں ہے, اخلاص تھا کہ نہیں, چندہ دیا, صدقہ دیا, خیرات دی, اس پہ نیت اچھی تھی یا لوگوں کو دکھانے کی تھی. کیونکہ جہاں لوگوں کو دکھانے کی نیت ہوئی اعمال تو ڈیلیٹ ہو گئے, نل اینڈ وائڈ, زیرو. جہاں جہاں اخلاص نہیں ہے عبادت میں وہ تو قبول ہی نہیں ہونی. قبول نہیں ہونی تو ہوگا کیا میرا؟ تو سچا جواب تو یہ. میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں, آپ میں سے ہو سکتا ہے ایسے ماشاءاللہ نیک لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. مجھے تو پتا ہے کہ گناہ ہی زیادہ ہے, نیکیوں کو تو اللہ قبول کر لے تو ہو جائے, باقی تو کچھ بھی نہیں. ہم جیسے لوگوں کو نیکیوں کا پلڑا بھاری کر کے کتنی, پھر بھی نمازیں قضا ہوں, پھر بھی جواب گناہ ہوں, حرام دیکھیں, بلکہ پلاننگ رمضان میں بیٹھ کے عید کی پلاننگ چل رہی ہوگی. ہاں بھائی عید والے دن کدھر چلنا ہے, کیا کرنا ہے. اب جو حرام چیزوں کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی رب کو ناراض کرنا. اللہ نے یقین کرو گولڈن چانس, یہ مہربانی کی ہمارے رب نے ہمارے ساتھ. مرنے سے پہلے ایک اور رمضان دے دیا. ایک رمضان مل جانا آپ کو پتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. کئی لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہے نا. ہمیں کیا پتا اگلا سال رمضان ملے نہ ملے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیکیوں والی طویل زندگی عطا کرے. اللہ سے جب بھی طویل زندگی مانگو نا, نیکیوں والی, عافیت والی, صحت والی طویل زندگی مانگی. ورنہ علماء فرماتے جس کی زندگی طویل اور عادت گناہ والی, فرمایا وہ تو مارا گیا نا, وہ تو روز گناہ کرے گا. خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی زندگی بھی طویل اور اس کی عادتیں بھی اچھی. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص آئے, ایک ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان. دو بھائی تھے, دونوں کلمہ پڑھ کر ایک ساتھ مسلمان ہو, دونوں صحابی بن گئے. ایک عرصے کے بعد ایک بھائی جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو کر انتقال ہو گیا. دوسرے بھائی کا ایک سال بعد نارمل جیسے طبعی موت میں انتقال ہوتا ہے ویسے انتقال ہو گیا. دونوں بھائی انتقال. ایک صحابی رسول نے دونوں کو دیکھا خواب میں کہ دونوں بھائی جنت کے دروازے پر ہیں, مگر شہید ہونے والے سے پہلے جو بعد میں مرا نارمل لائف میں, نارمل موت میں, اس کو جنت میں پہلے بلا لیا گیا. شہید کو داخلہ اس کے بعد ملا. تو صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے, کہتے حضور کمال ہو گیا, دو بندے ایک ساتھ ایمان لائے اور دونوں نے برابر نیکیاں کی, مگر ایک سال پہلے چلا گیا مگر وہ شہید ہوا, دوسرا نارمل لائف میں انتقال ہوا. مگر نارمل مرنے والا انتقال کرنے والے صحابی کو جنت میں پہلے بلا لیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, کیا یہ جو بعد میں انتقال جن کا ہوا, کیا انہوں نے ایک سال تک اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ جی حضور نمازیں پڑھی. پوچھا کیا ان کو ایک رمضان زیادہ نہیں ملا؟ ہاں ایک رمضان زیادہ ملا. فرمایا کیا انہوں نے اس رمضان میں روزے نہیں رکھے؟ جی حضور پورا مہینہ روزے رکھے. آقا فرماتے پھر ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق کیوں؟ بات سمجھ آئی؟ شہید پہلے دنیا سے چلا گیا مگر ایک سال مزید جینے کی وجہ سے, ایک اور رمضان ملنے کی وجہ سے, پورا سال نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کی نیکیاں اس شہید سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ ہے رمضان, یہ ہے طویل عمر, کہ نیکیوں والی طویل عمر ہے نا. پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا ہر دن عبادت میں گزر رہا ہے, ہر دن نیکیوں میں اضافہ. مگر وہ بندہ کدھر جائے گا کہ جو روز اللہ کی نافرمانی اور کئی نافرمانیاں, میٹر جاری گناہ کا, صبح و شام گناہ, صبح و شام نماز قضا. یہ سمجھ نہیں آتا کہ رمضان کے بعد ہو کیا جاتا ہے. کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار نماز پڑھتا ہوں لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں. بڑے فخر سے بتاتے ہیں کیوں نہیں فجر پڑھتے, آنکھ نہیں کھلتی. اور وہ تمام بھائیوں سے میری اگر لائیو بہنیں سن رہی ہیں, کبھی آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو تو کبھی ایسا ہوا کہ یار آنکھ نہیں کھلی, آج فلائٹ چلی گئی. 7 بجے صبح ٹرین ہو, یار آنکھ نہیں کھلی, ٹرین چلی گئی. کوئی آپ کی ایمبیسی میں انٹرویو ہو, آنکھ نہیں کھلی یار انٹرویو نکل گیا. آپ کی کسی آفس کا کیا نام ہے اپوائنٹمنٹ ہو, انٹرویو ہو جاب کے لیے, صبح 8 بجے کسی نے بلایا ہو, تو ٹائم سے پہلے پہنچ جائیں گے. باقی تمام چیز میں آنکھ کھل جاتی ہے. 7 بجے فلائٹ ہے, 4 بجے ایئرپورٹ پہ ہوں گے. 4 دوستوں کو بھی بتائیں گے وہ اٹھا دینا یار فلائٹ چلے گی تو 40,000 روپے لگ جائیں گے بھائی, 900 کے لگ جائیں گے, چینج کرانا مشکل. ایمبیسی میں فجر سے پہلے لائنیں لگی ہوئی ہیں. یورپ کا, امریکہ کا یا دنیا کے کسی اور کے ویزا کے لیے تم صبح فجر سے پہلے جاگ سکتے ہو. جنت کا ویزا مل رہا ہے فجر کی نماز میں, اس کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی. اٹ مینس اس کا مطلب کیا ہے, ہماری نظر میں وہ نماز کی پریورٹی نہیں ہوتی. پریورٹی ہے, ترجیح ہے, تو پاسبل ہی نماز ڈکشنری میں نو کیسے ہو سکتا ہے, مسلمان کی ڈکشنری میں نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے. کتنا عجیب گھر ہے وہ یار, جس پہ صبح ہوتی ہے تو فجر کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا. الارم بجتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس گھر میں اسکول کا ٹائم کے لیے, اس کے بعد صبح 7:30 8 بجے بجے گا اسکول کے لیے. 7 بجے امی اٹھیں گی, ناشتہ کرائیں گی, بچوں کو ریڈی کریں گی, اسکول بھیجیں گی. 8 ساڑھے 8 بجے ابو کے لیے بجے گا, کیوں تو آفس جانا ہے. سب نے الارم سیٹ کیے ہوئے ہیں مگر فجر کے لیے الارم نہیں. صبح ہوتے ہی شیطان کو راضی کیا, صبح ہوتے ہی اللہ کو ناراض کر لیا. یعنی اسٹارٹ آف دا ڈے with the disobedience of Allah سبحانہ و تعالیٰ. یعنی میرا دن شروع ہوا اور میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا, وہ دن کیسا گزرے گا. حدیثوں میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے, اس کا جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہو.
आपके और मेरे घर के बाहर किसका नाम लिखा? आपका नाम लिखा होगा, मेरे घर के बाहर मेरा नाम लिखा होगा, नेम प्लेट। बदनसीब कितना है वो शख्स कि जो यहाँ दुनिया में जी रहा है और उसका नाम जहन्नम। नहीं मेरे प्यारे, नमाज पढ़नी है और सही पढ़नी है। हाँ, इस्लामी वाले तो बार बार आपको कहते हैं ना काफिले में आ जाएं, दर्स में बैठे, बयान में बैठे, आए एतिकाफ में आपकी तरबियत करते हैं, ये सीख लो। वरना नमाज भी हो और गफलत वाली भी हो। जो नमाज में इधर उधर देखते हैं, डीप फोकस होते हैं। क्या कमाल की हदीस है, सच्ची बात है। मैंने भी आज पहली बार ये हदीस पढ़ी, मगर जिसको कहते हैं ना बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इनके अल्फाज ऐसे डीप होते हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हदीस सुनो यार, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। और हदीस क्या है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है। जब वो इधर उधर देखता है, प्लीज़ मेरी तरफ, ये बात सुनने में तो मेरी तरफ आ जाए हैं, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने वक्त जो फोकस भी रखते हैं ना, अगर उसको सही तरीके से हदीस सुननी तो मेरी तरफ तवज्जो रखिए। हदीस पाक में क्या फरमाया, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है। जब इधर उधर देखता है तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तो किसकी तरफ देख रहा है? क्या मुझसे कोई बेहतर नजर आ रहा है? जुमला कैसा है? आगे फरमाया, ए इब्ने आदम, यानी ए आदमी, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा, मैं उससे बेहतर हूँ जिसकी तरफ तू देख रहा है। आज समझ आ जाए कि नमाज है, नमाज अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है, नमाज अल्लाह से बातें करना है। मुझे एक बात बताओ, आप किसी अफसर के पास कभी इधर देखें कभी उधर देखें, बल्कि अफसर छोड़ें, आप बड़े हैं, आप अब्बू हैं या आप दादा हैं, आपका छोटा बच्चा आए, आप उसको कोई बात समझा रहे हैं, कभी उधर देखता है कभी उधर देखता है, तवज्जो नहीं है। क्या कहते हैं आप? यार मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तवज्जो रखो मेरी तरफ, मेरा टाइम कीमती है, मैं इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बात ही नहीं सुन रहे हो, इधर उधर देख रहे हो। आपको फील होता है कि आपका मुलाजिम, आपका बच्चा, आप बात करें तो वो आपसे सुकून से आपकी बात नहीं सुनता, बुरा लगता है। नियत करते हो तेरा काबे की तरह है, नमाज वास्ते अल्लाह के लिए, हाथ बांध कर, ध्यान कहीं और है, निगाहें कहीं और हैं। ये कैसी गफलत वाली नमाज है? अल्लाह के पास आए हैं तो अदब से आए। सुभान अल्लाह। यकम शव्वाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला का उर्स भी है, हम दुआ करते हैं अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। क्या कमाल की हदीस की किताब लिख गए हैं, 7500 के करीब हदीसें लिखी, मगर उस हर हदीस लिखने में क्या कमाल किया, हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल किया, 2 रकत नफल अदा की, खुशबू लगाई, उजले कपड़े पहने, फिर वो हदीस लिखी। हर हदीस पर कितना अदब। ये अल्लाह वाले थे ना। हम तो मस्जिद में आते हैं तो फिक्र ही कहाँ जा रहे हैं, अभी आ रहा हूँ मस्जिद में, अब उसके बाद जरा कपड़े चेंज कर लूँ फिर दावत में चलते हैं। यानी मस्जिद के कपड़े वो हैं जो दावत में नहीं चलेंगे। खुद सोचिए अपने आप से कि अल्लाह के घर का ये अदब है। जब इफ्तारियों में क्या हो रहा है, समोसे पकोड़े प्याज चने सब खाए, आगे नमाज पढ़ने, भाई मुंह में बदबू है आपके, मस्जिद में नहीं आ सकते इस हालत में, साफ करके आए, प्रॉपर आपके कपड़े हों, इत्र लगा हुआ हो, बाल बने हुए हों। अल्लाह के घर का कोई इकराम नहीं। आपको कोई कहे यार जरा जल्दी चले भाई वज़ीर आज़म से मुलाकात, यार रुको तो सही तरह कपड़े तो देखो, अल्लाह से मुलाकात है भाई मस्जिद में, उसके कपड़े, उसका अंदाज, उसका अदब, बाअदब बानस, बेअदब बदनस। मस्जिद आए, अपने घर में भी नमाज पढ़े, अच्छे कपड़े। उलमाए किराम ने नमाज के कपड़े अलग रखे हुए थे। हाँ, अलग कीमती कपड़े। अल्लाह के पास जा रहा हूँ ना, अब आम आदमी किसी बड़े शख्सियत के पास जाए, उसका लिबास अलग होता है, उसका स्टाइल अलग होता है, उसकी खुशबू अलग होती है। तो यार अल्लाह के पास आ रहे हो, काश जो इस तरह आएगा ना, उसको नवाजा भी वैसे ही है। जो ऑर्डिनरी ले रहा है मस्जिद को, जो रूटीन ले रहा है, ग्रांटेड ले रहा है, बस यार अभी आया, मेले कुचैले कपड़े, कुछ लोग मजदूरी करते हैं या जनाब काम काज करते हैं, उसी कपड़ों में आ जाते हैं। चेक करें अदब, कोशिश करें अगर ऐसी जगह काम करते हैं कपड़े मैले हो जाते हैं, अलग एक सूट रख लें, नमाज का वक्त है, कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। मैं तो आपको चले मशवरा देता हूँ, अपनी बहुत सारी चीज़ों, आप नमाज, इबादत, बारगाह इलाही में हाजिरी, दुरूद पाक के साथ कनेक्टेड कर दें। कैसे? मिसाल के तौर पर आपको रोज़ खुशबू लगाना है, अच्छी बात, लगानी चाहिए, हम लगाते हैं, घर से निकलते हुए लगाते हैं, कोई परफ्यूम लगाता है, खुशबू लगाता है, अब खुशबू तो लगानी है। 2 काम करें, जब भी खुशबू लगाएं, एक तो सुन्नत की नीयत कर लें, खुशबू सवाब बन जाएगी, और जब नमाज पढ़े ना, नमाज से पहले खुशबू, नमाज की ताज़ीम की नीयत से खुशबू लगा, आपको खुशबू लगाने का भी सवाब मिल गया, और वैसे परफ्यूम या खुशबू लगानी थी वो किसी लग गई, लेकिन अब खुशबू नमाज के लिए लगी। जरा दोस्तों को दिखाऊं कैसा इत्र लाया है, पता तो चले। खुशबू लोग पूछे जरा किधर से खरीदा है, कितना महंगा है। फरमाया को इसलिए खुशबू लगाए कि लोगों को नीचा दिखाए, वो उसके लिए मुर्दार की बू से ज्यादा खतरनाक है। कनेक्ट कर लो ना। मिसाल के तौर पर कपड़े, सभी कपड़े पहनते रहते हैं, नए कपड़े पहनते, साल में कोई 10 सिलवाता है, कोई 20 सिलवाता है, कुछ लोग शौकीन होते हैं 50 सिलवाते हैं। जब भी नए कपड़े पहनने हैं आपको अपने वार्डरोब में इजाफा करना है। आप नया जोड़ा जब भी पहनना हो, जुम्मे के दिन पहनना। क्या जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज की नीयत से मैं इंशाल्लाह अपने नए कपड़े पहनूंगा, जुम्मे की ताज़ीम की नीयत से पहनूंगा, आपका नया कपड़ा भी ऐड हो गया, आपको सवाब भी मिल गया। जितनी बड़ी रातें आ रही हैं आपको और जोड़े ऐड करने हैं। भाई 12वीं शरीफ, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी कौन सी ईद है? 12 रबीउल अव्वल को चला नया जोड़ा पहनूंगा, प्यारे आका की महराज की रात, शब महराज जोड़ा नया पहनूंगा, शब बारात, सुभान अल्लाह, उस रात को जोड़ा पहनूंगा। तो अब नीयत अगर ये है कि उन बड़ी रातों की ताज़ीम, इबादत की ताज़ीम के लिए नए कपड़े पहनूंगा, आपके वार्डरोब में इजाफा तो हो रहा है, मगर हर जोड़ा आपके लिए नेकी भी लगा रहा है। इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। जितना फोकस करके, जितना अच्छे अंदाज में नमाज पढ़ेंगे, उसकी बरकतें और मिलेगी। आखिरी हदीस सुनाकर फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। खादिम नबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि
کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی، اور اس کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود پورے کرے، تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ نماز نمازی کے لیے دعا کر رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ وضو پراپر، جلدی نہیں ہنگامہ کر رہے ہیں، وضو نہیں کر رہے، برابر والے کو بھی نہلا رہے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق، سیکھ لینا ایک بار، وضو صحیح کیا، نماز پراپر پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، نماز دعا کر رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو شخص نماز بے وقت ادا کرے، نماز کا ٹائم نکل گیا پھر پڑھ رہا، کامل اچھی طرح وضو نہ کرے، اس کے خشوع، رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، تو وہ نماز سیاہ تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اور یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ یعنی پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارے۔ ایسے بھی نمازی ہوں گے جن کی نماز ان کے منہ پر ماری، نہ فرض درست پتا کر، نہ اس کے واجبات پتا ہے، نہ وضو ٹھیک، نہ نماز کی تلاوت ٹھیک، دنیا کی ہر چیز سیکھ لی یار، نماز نہیں سیکھی۔ کہاں سیکھی؟ وہ ابو کو پڑھتے دیکھا تھا تو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، وضو خانے پہ 4 لوگوں کو وضو کرتے دیکھا تو ویسے وضو سیکھ لیا۔ پراپر سیکھ لینا بھائی، دعوت اسلامی والے نماز کورس کرواتے ہیں، فیس بھی نہیں لیتے، ایک بار سیکھ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نمازی لعنت بھیج رہی ہو۔ نماز تو ایسی پڑھنی چاہیے کہ ہر نماز ہمارے درجے بلند کرے، ہر نماز ہماری نیکیوں میں اضافہ اور رب کے قریب کر دے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب اس میں بعض اوقات نماز کے چور ہوتے ہیں، حدیث میں نماز کا چور کہا گیا جس کا رکوع اور سجدہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سجدے میں جاتے سر اٹھا کے پھر سجدے، بولے تو کوے کی طرح ٹھونک مار رہا ہے، حدیث کے الفاظ، ٹھونک نہیں مار رہی ہے، پراپر سجدہ ہے۔ کس بات کی جلدی ہے یار؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے سکوت سے پڑھتا ہوں، ریلیکس، تعدیل ارکان پورے کریں تو دیکھیں انشاءاللہ وہ کیسا نوازتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں آتے رہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ سے دوستی باقی رہے۔ اس پہ آپ کو میں نے ٹپ دے دی ہے، جو ریزن ہے وہ بتا دیا ہے کہ ہم اٹھ کر وہیں جاتے ہیں، انہی دوستوں میں جاتے ہیں جو ہمیں نیک نہیں بننے دے۔ اگر اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اگر جنت میں بلا حساب جانا ہے، پکا نمازی بننا ہے نا، تو غور کر لیں وہ کون دوست ہیں جو مجھے نمازی اور نیکی کو چھوڑ دیں۔ ایسے دوست کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں مجھے اللہ سے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اپنے دوستوں میں چیک کر لیں، اگر دوست ایسے جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کیری آن، اگر ان کے پاس جا کر خدا کو بھول جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر حرام چیزیں یاد آتی ہیں، پھر فیصلہ کر لیجیے ٹائم تھوڑا ہے، یعنی کب بلاوا آ جائے، کب واپسی کا سفر شروع ہو جائے، تیاری دنیا میں ہی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی۔ ایک اور آپ کے دل کو چھونے والی بات کرو، آپ کو پتہ ہے آپ سب کی، جی ہاں سب کی پیارے آقا سے ملاقات ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، ایک غلام کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ اور وہ ملاقات 1 to 1 ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگا، ہے نا، کمال کی بات، اور سب کی ہوگی، اور کہاں ہوگی؟ ہماری قبر میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو طے ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، جب بھی مرنا ہے نبی پاک قبر میں کرم فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ملاقات کیسی ہونی چاہیے اس کی تیاری شروع کریں۔ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کوئی کہہ دے دنیا میں تو فیوریٹ ہو، یار آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی سے ملاقات، اچھا کب ہے یار، رکو میں کوئی گفٹ تو لے لوں، تیاری تو کر لوں، ان سے ملاقات ہو۔ اچھا پھر بندہ جملے بنا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا بات کروں گا، کیسے بات کروں گا، تھوڑی دیر ہی تو ملے گی، ذرا اچھے طریقے سے ان سے ملوں گا، اللہ کرے وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے نبی پاک سے ملاقات، امیجن تو کرو یار، اور اس ملاقات میں ان کا چہرہ دکھا کر ایک سوال کیا جائے، قبر میں سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں اس پیاری شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، بتاؤ تیاری ہے؟ بھی جواب تو ہم سب کو پتا ہے، اس کا جواب یہ کہ نبی پاک ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ جو قبر کے 3 سوال ہے نا، اس سے سوال بھی پتا ہے ہمیں، جواب بھی پتا ہے، مگر قبر میں جا کر صحیح جواب وہی دے سکے گا جس سے رب راضی ہو، جس سے نبی پاک راضی ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملاقات میں میرے آقا چہرہ پھیر لیں، نبی پاک کہیں ایسا نہ ہو اس ملاقات میں ناراض ہو۔ ایسی تیاری کر لو کہ قبر میں جب نبی پاک تشریف لائیں تو آقا سینے لگے کہ میرا غلام آیا ہے، ساری زندگی میری سنت پر عمل کرتا رہا، ساری زندگی مجھ پر درود بھیجتا رہا، میرے دین کی خدمت کرتا رہا، اس کی وجہ سے میرے دین کا نام روشن ہوا۔ ایسا عاشق رسول جب قبر میں جائے گا نا تو پھر تو اس کے وارے نہیں آ رہے، اس کو کس بات کا خوف ہے؟ وہ تو تیاری کر رہا ہے کہ آقا قبر میں آئے تو نبی پاک کے قدموں میں جاؤں گا، آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھوں گا۔ شاعر لکھتے ہیں نا اس عاشق رسول کی کیفیت کیا ہوگی کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس، میں تو پہنچا ہی اسی لیے ہوں کہ حضرت سے نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ ارے تو ساری زندگی جن پر درود پڑا ہے، اب تو دیدار کا وقت آیا ہے، عاشق رسول تو انتظار کر رہا ہے موت کا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ وعدہ دیدار، مگر وہ سوچے جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا، وہ سوچے جو نماز قضا کر رہا ہے۔ آقا فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اور اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. آقا فرمائے داڑھی رکھو, مونچھیں پست کرو, اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ مت بناؤ. اور جو نبی پاک کی سنت نہیں سجا رہے وہ سوچے نبی پاک سے ملاقات میں کیا کرو گے. ہر نبی کی داڑھی تھی, ہر صحابی کی داڑھی تھی, ہر اہل بیت کے فرد کی داڑھی, مرد کی داڑھی تھی, ہر اللہ کے ولی کی داڑھی ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ جن سے محبت, جن کے ساتھ جنت میں جانے وہ سارے داڑھی والے, اور میں یہ سنت نہیں سجا رہا. دنیا کے چند لوگوں کے یہ داڑھی پتہ ہے قبر میں کیا کام کرے گی انشاءاللہ. دیکھو آج رمضان کی آخری طاق رات ہے, اپنے بھائیوں کو مشورہ دے رہا ہوں, میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. ہاں میں تو آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ بی ریڈی فار دیٹ امیزنگ اینڈ بلیسڈ میٹنگ. کمال ملاقات ہونے والی ہے, اس ملاقات کو یادگار بنانا ہے. اس ملاقات میں اللہ نہ کرے آقا کو ناراض نہیں کرنا. چہرہ اگر نبی پاک کی سنتوں والا نہ ہوا تو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ داڑھی کیا کام کرے گی؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے, کہتے ہیں میں قبر میں جا رہا ہوں اور آقا کے چہرے کی نشانی لے کے جا رہا ہوں. بہت سنا ہے, اندھیری رات ہے, رات بڑی اندھیری ہے. کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ ایک بال انشاءاللہ داڑھی کا قبر میں نور بنے گا. اب تو رمضان کا تحفہ لے لو. رمضان چلا جائے, کوئی کہے رمضان سے کیا لیا, تو آپ کہیں داڑھی رمضان میں مجھے مل گئی, اب میں نہیں چھوڑوں گا. اب گردن کٹے گی, داڑھی نہیں کٹے گی. ہاں مجھے پتا ہے کل جیسی چاند دکھے گا تو نائی کی دکان پر لائن لگی ہوئی ہوگی. کیسے سنتوں کو نوچ کے کٹواتے ہوئے نہ کر. بہت کر لیا توبہ کر کے, جس سے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. میں بس ایک کیفیت میں ورنہ نارملی اس طرح میں ایمفسائز نہیں کرتا. اگر آج بھی چاہ رہا ہے, اپنے بھائی لگ رہے ہیں, ینگسٹر سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں, یار جانا ہے آقا کے, ملنا ہے نبی کے پاس, کیسے منہ دکھائیں گے؟ اور صرف داڑھی نہیں, باقی سی سنت بھی, سچ بولنا بھی سنت, وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے. مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کریں تو دھوکہ نہیں دینا ہے, وقت پر پیسے دینے ہیں, پڑوسیوں کا ادب کرنا ہے, پڑوسی سے اچھا خیال رکھنا ہے, ماں باپ کا ادب, یہ بھی ساری سنتیں عمل کرنی ہیں. کیوں؟ سنت کمال ایسا عمل ہے, جنت میں جانا ہے نبی پاک کے ساتھ. نبی پاک نے خود طریقہ بتا دیا ہے, فرماتے ہیں من احب سنت فقط احب ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. اب آپ کی مرضی ہے, ہمیں تو جنت والا راستہ چاہیے, وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ, سنت والا راستہ. اب دیکھو دعوت اسلامی کمال ہے نا, ہر جگہ سنتیں سکھا رہی ہے, سنتوں پر بیان, سنتوں پر قافلہ, سنتوں پر اجتماع. کیوں؟ سنتوں پر عمل کرو, آقا کے ساتھ جنت میں جائیں. ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر سنت ہی ہے چھوڑ دو, سنت کی کیا ضرورت ہے, وہ تو تراویح بھی چھوڑوا رہے ہیں, تراویح بھی سنت ہے چھوڑ دو. کچھ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ امت سنت سے دور ہو جائے, اور آقا فرما رہے ہیں جو سنت سے محبت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. فیصلہ آپ کر لیں کس پر عمل کرنا ہے. غلام آقا کی سنت پر عمل نہیں کرے گا تو کس پر عمل کرے گا؟ بس یار میرا جملہ یاد رکھ لینا, آج آقا سے ملاقات ہونی ہے, اس ملاقات کی تیاری کر, سکسیسفل ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. ٹارگیٹ کرو کہ وہ ملاقات ایسی ہو کہ حضور قبر میں کرم فرمائے اور میری قبر نور سے بھر جائے. ایسے راضی ہو جائے میرے آقا کہ میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ایسی ملاقات کرنی ہے. اب خود غور کر لو کہ کیا کیا لے کر جانا ہے, کون سا تحفہ لے کے جانا ہے. اچھا ملاقات آج بھی ہو سکتی ہے, ڈیٹ تو پتہ نہیں, جیسے ہی مروں گا قبر میں جاؤں گا ملاقات ہو جائے گی, تو اس کا مطلب تو روز تیاری رکھو نا, روز اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری رکھیں. اللہ یہ تیاری مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھے دوستوں کی بات ہو رہی تھی, اگر واقعی اچھے دوست ڈھونڈنے ہیں نا تو دعوت اسلامی ہے. آج کے اس پرفیشن دور میں آپ کو ایسے اسلام میں مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, جس کا سفر کریں گے, وقت دیں گے, تو انشاءاللہ نیکیاں. رمضان کے بعد بھی دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع میں آتے رہیں, مدنی چینل رمضان کے بعد بھی چل رہا ہوگا, ابھی دیکھ رہے ہیں, رمضان کے بعد بھی دیکھیں, ایسے اجتماع میں شرکت کرتے رہیں, قافلوں میں سفر کریں, تو انشاءاللہ ہمارے دلوں پر جو گناہوں کا گرد اگر اللہ نہ کرے آئی تو وہ بھی نکل جائے گی. عید سے پہلے صاحب نصاب پر فطرہ دینا یہ واجب ہے, تو بہتر ہے کہ رمضان میں دے دے تو رمضان کا ثواب زیادہ ہے. لیکن حدیث میں 4 قسم کی کیٹیگری بیان ہوئی, گندم, جو, کشمش اور کھجور. 4 قسم کا فطرہ دے. اور یہ 4 قسم کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے نارمل انسان ہے, جو نصاب کو ہے مگر زیادہ مالدار نہیں ہے, وہ گندم کا فطرہ دے اوکے. مگر جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, بہترین کھانے, بہترین افطاریاں, بہترین سحری, عید کے کپڑے زبردست, ایوری تھنگ از گڈ, فطرہ 300 روپے. اپنے دل سے پوچھے نا یہ کیا ہے, یہ شکرانے کا انداز ہے کہ یا اللہ تو نے کروڑوں سے اچھا مجھے رکھا, بہترین کھانے کھلائے. کچھ تو وہ ہوں گے جو اجوا سے روز افطار کر رہے ہوں گے, تو ان کو تو اجوا سے فطرہ دینا چاہیے نا, اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے. یہ بھی ایک شکرانے کا انداز ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں اچھا خرچ کریں, اللہ اور نواز. فطرے میں, عطیات میں, ڈونیشن میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ستار مسجد کا شکریہ ادا کروں گا. دوران بیان ماشاءاللہ پیارے نات عظیم بھائی آج امید ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الآخرۃ. اے رب کریم ہم سب کا جمع قبول فرما, ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ ماہ رمضان کی آخری تاکرات آ گئی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اب ہماری ابھی تک بخشش ہوئی کہ نہیں۔ اے اللہ جن کو بخش دیا ان کا واسطہ ہمیں بخش دے، جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول فرما، جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے قبول فرما، جن کے صدقے قبول کیے مولا ان کا واسطہ ہماری بھی صدقہ اور خیرات کو قبول کر لے۔ اے اللہ رمضان جانے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے در پر بلائے رکھنا، بار بار روزانہ مسجد کی حاضری کا شرف عطا فرما، شیطان کے باروں سے بچا کر میرے مولا ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرضوں میں ڈوبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب فرما۔ سب دعا فرمائے ہمارے بدر بھائی، بدر اتاری بھائی کی جو ہمشیرہ ہیں ان کا وصال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، ہمارے جد امجد نے اللہ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ اے پروردگار ایک قرآن پاک بھی ماشاءاللہ اصال ثواب کیا گیا ہے، اے اللہ اس قرآن کو جنہوں نے پڑھا قبول فرما، ہم سب کے بھی ذکر و اذکار کو قبول فرما، اور اس کا ثواب بھی سرکار علیہ السلام کے صدقے میرے آقا کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك